ہے کہ وہ اوپن ڈال میں آ جائیں. جی جی معزز خواتین و حضرات و زائرین کرام السلام علیکم. شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی اپنے دست مبارک سے السلام علیکم تمام اہل سلسلہ اور زائرین کو کہہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آمین اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ربنا آمین. حضرت ملنگ بابا ثانی دعا فرما رہے تھے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق شان محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ. عظیم الشان محفل پاک ختم خواجگان مسجد انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم و چلہ مبارک شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ میں ہب ریور روڈ، ہب ندی، کراچی، جو سندھ اور بلوچستان کی سرحد ہے، الحمدللہ آج یہاں انعقاد پذیر ہونے والی ہے. محفل پاک ختم خواجگان میں مراقبہ، صلاۃ و سلام، درود تاج اور شجرہ طیبہ کے بعد الحمدللہ دعائے خیر و سلامتی کا اہتمام کیا گیا ہے اور ایمان افروز گفتگو شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے چلہ مبارک کے حوالے سے پیش کی جائے گی. ہمارے وہ تمام زائرین جو اس چلہ مبارک میں اور اس جگہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، یہ ان کے لیے ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. خود شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدثر العالی نے گزشتہ دنوں یہ فرمایا کہ ہم کم و بیش 35 سال کے بعد اجتماعی طور پر یہاں تشریف لا رہے ہیں. یہ گلہائے عقیدت اور اجتماعی حاضری پورے اہل سلسلہ کی جانب سے شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی کی سرپرستی اور صدارت میں ہے. سب بآواز بلند ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محفل پاک ختم خواجگان کا باقاعدہ اعلان کرنا چاہتا ہوں. اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. مراقبے میں قرآن میں تصور شیخ ہوتا ہے اور الحمدللہ جب تک قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہ آئے اپنی آنکھیں بند رکھیں گے. قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور انشاءاللہ پرچم کشائی کے عظیم الشان رسم حضرت ملنگ بابا ثانی کی ہدایت کی روشنی میں ہو رہی ہے. جناب حاجی محمد اسلم بھائی سے گزارش کروں گا ترتیب دیں. حافظ محمد اسد بھائی قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. حافظ محمد اسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من
مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ محمد اسد قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. بلغ العلا بکمالہ. سب ظاہرین اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے, اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے. بعد آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. سونا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین. حضرت علامہ بابا ثانی دعا فرما رہے ہیں. امام برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور غوث العظم دستگیر, حضور شہنشاہ ہند الولی غریب نواز, حضور ملنگ بابا, حضور ملنگ بابا, حضور ثانی بابا, حضور ثانی بابا, اسلام پاکستان. حضرت ملنگ بابا ثانی مدد العلی شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا کے چلے مبارک پر گلاب کے پھول پیش کر رہے ہیں. تشریف لے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسجد انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کا چلے مبارک, جس کی نشاندہی اور جس کو آپ نے حد بندی کل شام نماز عصر کے دوران فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ
کشف شاب جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا العلا بکمالہ کشف شاب جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سما بھی اتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلا العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں چلہ مبارک کے مقام پہ جو موجود ہیں اس وقت یہ انتہائی ادب کا مقام ہے۔ آپ لوگوں نے بہت صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، مراقبے کہ اپنا ٹیلی فون بھی بند کر لیں گے سارا۔ 35 سال کے طویل عرصے محیط ایک وقت گزر گیا، میری حاضری تو ہوتی رہی لیکن میری یہ خواہش تھی کہ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ سب کی اجتماعی حاضری یہاں پہ لگواؤں گا۔ شکر الحمدللہ کہ وہ لمحے آ گئے اور آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ایک ایسا مقام دکھا دیا آپ سب کو، یہ آواز باہر جا رہی ہے بیٹا؟ جی ایک ایسا مقام آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ آپ لوگوں کی عبادت اور قبولیت کی جگہ ہے اللہ کے بارگاہ میں اپنے مرادوں اور مشکلات کے لیے۔ یہاں آتے رہا کریے، دعائیں مانگے، اجتماعی طور پہ آئے، انفرادی طور پہ آئے، گروپ کی شکل میں آئے، لیکن یہاں آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم جب کوئی خاص معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے حضور دعا کے لیے صحرا میں جاتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال رہا۔ تو یہ آپ سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور جو بھائی باہر ہے وہ اس مقام پہ آ جائیں، جو باہر ہے چلہ مبارک کے آگے اندر، یہاں سے نہیں جائیں، باہر لوگ زیادہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں بھی سب سے بڑا بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں، یہ ایک ہی ہاتھ ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ آپ لوگوں کا وہ ہوگا، اس طرح وہ کر کے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔
ابھی باقاعدہ محفل پاک ختم خواجہ خاصگان کی انعقاد چند لمحوں میں ہو رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف، اس کے بعد اپنے مرادوں کو اپنے تصور میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے رہیں جب تک تلاوت کلام پاک کی آواز نہ آئے۔ آنکھیں بند رکھیں، تصور شیخ۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی آواز جاری تھی، مبارک ہو تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه والسدرة المنتهى مقامه. سبحان الله سبحان الله.
وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. بشك الله أكبر الله. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين سپڑیں جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله ونور من نور الله. الله يا أيها المشتاقون بنور جماله والعلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله والعلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله علا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا الحمدللہ. عظیم الشان محفل پاک ختم خواجگان جاری و ساری ہے. یہ وقت ہے شجرہ طیبہ کا. شجرہ طیبہ اشعار پر مبنی مکمل دعا ہے جو شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مستعار ملنگ بابا ثانی مد ذل العالی سے ہوتا ہوا سلسلہ در سلسلہ شیخ الاسلام حضرت غوث الاعظم تک اور اسی انداز سے شہنشاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ تک اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے اور ہر شعر باوز بلند آمین کہتے جائیے. پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. خواتین بہنیں بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے دعا کے لیے. پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب خلیفہ محمد ندیم چشتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفت احمد سے خالق ہم سب کو کر دے سرفراز. الفت احمد سے خالق ہم سب کو کر دے سرفراز. تیرے بندے تجھ پہ شاکر ہے تو ہی بندہ نواز. فیض مرشد ہم پہ ہے یہ
دیکھیے شام و سحر ہر گھڑی ہر لمحہ رہتی ہے عنایت کی نظر حضرت ثانی ملنگ خواجہ محمد مستعار آپ کی نظر کرم ہم پر رہے پروردگار حضرت ثانی ملنگ خواجہ محمد مستعار آپ کی نظر کرم ہم پر رہے پروردگار حضرت بابا ملنگ شاہ خواجہ عبدالشکور تا ابد سایہ فگن ہم پہ رہے رب غفور آمین اسبِ حضرت علی شاہ کر رہے ہیں التجا تجھ سے ملنے کی تمنا ہے بتا دے راستہ میر شاہ ذوالنور شاہ کر نور سے روشن نگاہ اسبِ خواجہ مانی شاہ دے ہم کو پناہ بیر عارف شاہ عرفان سے ہمیں کر بہرور روز اول ہی سے ہے مشتاق سب کی چشم تر اے میرے مولا برائے حضرت معروف شاہ روز محشر ہم پہ رکھنا خاص رحمت کی نگاہ حضرت خواجہ ضیاء دین کے الطاف سے اپنے جلوے کی ضیائیں سب کے دل کو بخش دے اسبِ مولانا فخر دین فخر چشتیہ بے نوا ہے ہم کو بھی ہو فخر کی دولت عطا بیر خواجہ شاہ نظام الحق و دین غفور خانہ تاریخ کو سب کے بنا مامور نور حضرت خواجہ کلیم اللہ کے صدقے میں خدا اپنے جلوے سے ہمارے دل میں اپنا گھر بنا است پہلے حضرت یحییٰ یا الہی کر کرم دین و دنیا میں میرے مولا میرا رکھ لے بھرم بیر حضرت شیخ محمد تجھ سے ہے یہ التجا بخش دے سب کے گناہوں کو میرے رب العلا اسبِ خواجہ حسن بہر محمد رحیم ظلمتوں میں دل ہو روشن آنکھوں میں نور قدیم بیر محمود و جمالو دی جمن حسن شفا ہو مریض ہجر کو دیدار کی دولت عطا اسبِ خواجہ سراجو دین روشن کر ہمیں خواجہ علم و دین کے صدقے میں ہم کو علم دے اسبِ خواجہ کمالو دی ہمیں کر با کمال قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہر ایک شے ذوالجلال اسبِ خواجہ نصیرو دین چراغ دہلوی سب کے دل پر منکشف ہو جائیں اسرار خودی اسبِ خواجہ نظام دین محبوب خدا شیخ کامل کا تصدق کچھ تو ہو ہم کو عطا اسبِ خواجہ شکرگنج حضرت بابا فرید قلب روشن لبوں شیریں آنکھیں وقفے روئے دید
ایک نظر ہو میرے قطب دین کا کی بختیار میرے مولا اس دل ویرا میں آ جائے بہار اسقِ خواجہ معینو دی حسن ظلمنن دور ہو دل سے ہمارے فکر و علم رنج و محن خواجہ عثمان ہارون کا دیا ہے واسطہ گرد آلو داہ دل ہو شیشہ دل پر جلا خواجہ حاجی شریف زندنی پیر خدا قطب الدین مودود چشتی کعبہ اہل صفات خواجہ یوسف کا صدقہ حسن سیرت ہو عطا ہم کو سرکار دو عالم کی محبت ہو عطا ابھی محمد کا تصدق عفو کر پروردگار وہ خطا جو کرنے میں ہے شرم ہم کو شرمسار واسطہ خواجہ ابھی ہے مت کا یا رب کریم ہو محبت کے لیے ہم کو عطا قلب سمیم رحم فرما خواجہ اس حق شامی کے طفیل یا الہی دور کر دل سے میرے اسی آقا میل خواجہ ممشاد کے صدقے میں دل بھی شاد ہو پھر دل ویرا میں دنیا عشق کی آباد ہو حضرت خواجہ امینو دی کا صدقہ ہو کرم دونوں عالم میں عطا ہو عزت و جاہ و حشم حسبِ خواجہ سدید دین زیفت المرشی فضل سے اپنے بنا محتاج کو مولا غنی حضرت سلطان ابراہیم بلخی بادشاہ منزل عشق و محبت میں ہو سب کے خضراء فضل فرما حسبِ خواجہ فضیل ابن ایاز قلب مضطر کو عطا کر عشق کا سوز و گداز خواجہ عبدالواحد ابن زید کے افضال سے کر دے فارغ ہم کو تو دنیا کے قیل و قال سے حسبِ خواجہ حسن بصری کا صدقہ ہو عطا دے میرے مولا ہمیں جامع میں صدق و صفات ہو عطا ہم کو ولایت پنجتن کی یا خدا حسبِ مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا بخش دے سب کے گناہ بہر شفیع المذنبین رحم کن یا رب تو پھیلے رحمت للعالمین بخش دے سب کے گناہ بہر شفیع المذنبین رحم کن یا رب تو پھیلے رحمت للعالمین بخش دے سب کے گناہ بہر شفیع المذنبین رحم کن یا رب تو پھیلے رحمت للعالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مستعار ملنگ بابا ثانی مدد ذوالعالی کی صدارت میں محفل فاخت میں خواجگان اور شجر طیبہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیے دعا کرتے ہیں
اللہ اکبر یا رب کبیرہ یا رب العرش العظیم یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین۔ حضور خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے چلم مبارک کے تعلق سے تمام باتوں کو چند لمحوں میں سمیٹ کے آپ سب کے گوش کو گزار کرتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ حضور ملنگ بابا اپنے اس طویل سفر جو 18 سال پہ محیط رہا پیادل، افغانستان اور ان علاقوں سے ہوتا ہوا اس صحرا میں داخل ہوئے بلوچستان کی، اور اسی مقام پہ آ کے بابا جی نے چکل کشی کی۔ یہ ہندوستان پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد بابا جی کا آنا جانا مختلف مزاروں پہ، پھر اجمیر شریف میں 14 سال قیام، پھر تمام انبیاء کرام کے درباروں کی حاضری، اور یہ تمام سارا سلسلہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا۔ لیکن یہ عمل جو ہے یہ آخر وقت تک بابا جی کا شعار رہا ہے، اور بابا جی یہاں پہ آتے تھے، راتوں کو رکتے تھے، اور یہاں پہ تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اس زمانے کی بات جو بابا جی کی جوانی کا عالم تھا، اور 18 سال بابا جی نے پیدل سفر کی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ 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 جو بھی ہے تمام سارے ایسا ہوتا ہوا یہاں تشریف لائے تھے۔ میرے زمانے میں آدھا کراچی جنگل تھا، آدھا کراچی میرے زمانے میں جنگل تھا۔ اب یہاں کا کیا عالم تھا یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کیا تھا۔ بابا جی کے پاس یہاں پہ بلوچستان کی طرف سے کچھ لوگ آتے تھے، تو بابا جی نے منع فرمایا کہ آپ لوگ پھر تکلیف نہ کریں، جب ہم آپ کو بلائیں گے آپ آ جائے کریں گے۔ تو آگے سے انہوں نے عرض کیا بابا جی ہمیں اطلاع کیسے ملے گی، ٹیلی فون تو ہے نہیں کچھ۔ بولو دیکھو ہم جب بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ تو اس کو اطلاع باقاعدہ اطلاع ملتی تھی، اور موقع مناسبت کے لحاظ سے آتے تھے۔ مختصراً یہ کہ بابا جی نے آخری ایام تک اس مقام سے اللہ کے بارگاہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، اس سلسلے کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ یہاں راتوں کو رہتے تھے، کبھی مغرب کے وقت چاہتے تھے، چراغاں کرتے تھے، سامنے پورا ایک شہر بس جاتا تھا چراغوں کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ سب کے لیے بہت مبارک وہ مقام ہے جس میں ملنگ بابا نے کافی وقت تک یہ عمل جاری رکھا۔ میرا ایمان اور یقین ہے، اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، کہ جو بھی یہاں آئے گا اور اپنا نماز اور نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنا سوال پیش کرے گا، اللہ رب کریم اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرا حاضری تو وقتاً فوقتاً رہا ہے مختلف ادوار میں، لیکن اجتماعی حاضری یہ 34-35 سال کے بعد اس طریقے سے ہوا۔ پھر بھی ایک خبر جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، کچھ میسج لوگ نہیں دیکھتے ہیں، کوئی مجبوریاں ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مقام تو آپ لوگوں نے راستہ بھی دیکھ لیا، جگہ بھی دیکھ لی، تو آپ آیا کریں۔ یہاں کے حوالے سے کچھ مسائل، تعمیر کے حوالے سے کچھ مسائل ہے جیسے ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا، ہو جائے گا خیر سے۔ اللہ رب کریم آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ لحاظ اٹھائیں دعا کے لیے۔ الحمد للہ هو شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی، العالم والواحد والباقی ابدا، والغافر للذنب جديد وقديم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یا رب کریم اس وقت یہاں پہ جتنی بھی خواتین و حضرات چلہ مبارک کے حاضری کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کی بے انتہا ضرورتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب دور فرمائے، دونوں جہاں میں عزت آبرو سے رکھیں، دونوں جہاں کی خوشیاں، دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے، اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں، سب کے رزق میں روزگار میں برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار اس میں خیر و برکت عطا فرما. یا رب کریم تندرستی کے ساتھ عمر درازی عطا فرما، ان کے بچوں کو اپنے حفاظت میں رکھیں، گھروں میں بھی اتفاق اور محبت عطا فرمائیں، موذی بیماروں سے محفوظ رکھیں، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھیں، ہر قدم اور ہر پل کی اجر عطا فرمائیں، جو وہاں سے یہاں تک آئے ہیں واپس جائیں گے، اور جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا ہے، یا رب کریم اپنے بارگاہ میں سب کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام پہ رحم کر دے، تمام عالم اسلام کے درمیان اتفاق اور محبت عطا فرما. یا رب کریم یہ اٹھے ہوئے ہاتھ جس میں بچے، بوڑھے، خواتین سب موجود ہیں، آپ کے بارگاہ میں اس صحرا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا سلام وسلام قولا من رب الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بآواز بلند بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی انتہائی جامع دعا فرما رہے تھے. آپ سب سے گزارش کروں گا اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیجیے اور ملنگ بابا ثانی کے حق میں دعا فرمائیے. یا اللہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدد العالی کو خیر و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ پاک ان کی جو بھی ہدایات جس حوالے سے ہیں، سلسلہ عالیہ کے حوالے سے دنیاوی اخروی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ کامیابی عطا فرما. شیخ الاسلام کے خانوادے میں، حضرت ملنگ بابا کے خانوادے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرما. حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے آئندہ عرس کے موقع پر ایک پیغام ہے پوری دنیا کے حوالے سے. حضرت ملنگ بابا ثانی فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ماشاءاللہ اجتماع ہے. حضرت ملنگ بابا کے عرس میں شرکت کے لیے جو بھائی جہاں سے بھی ہے وہ مرکزی آستان مبارک میں یہاں پر بھی نام لکھوا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہم حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی کو سلام عظمت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے 35 سال کے عرصے کے بعد انتہائی فہم و فراست کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں جمع کیا. حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے چلہ مبارک پہ حاضری دی، مسجد نوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی ادائیگی کا شرف عطا فرمایا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور عزیزان گرامی، شیخ الاسلام کی ہدایت کے مطابق جو مشاورت ہم نے کی، اور خاص طور پر ہم حضرت ملنگ بابا ثانی کی جانب سے جناب فیاض عالم سولنگی صاحب ڈپٹی کمشنر ویسٹ، اور جناب ہاشم مظہر قریشی صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کمشنر ویسٹ، SSP ڈسٹرکٹ ساؤتھ زون، اور اسی حوالے سے موجکو تھانے کے SHO جناب انسپیکٹر وسیم احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ سیکورٹی فراہم کی. اسی انداز سے پاکستان رینجرز کی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے. پچھلے دنوں آستانے میں 4 تاریخ کو میں نے تمام اپنے بچوں کو مخاطب کیا تھا.
بابا جی کے دربار مبارک کے حوالے سے دنیا کے معاملات، اور یہ تو انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری زندگی ہے معمول رہے گا. آپ تمام خواتین و حضرات بابا جی کے سالانہ عرس میں بھی انتہائی جوش اور جذبے سے شرکت کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ دربار مبارک کی خدمت تو ہوتی رہتی ہے اور ہوتا رہے گا تا قیامت، لیکن جو نوجوان اپنے خدمات پیش کر سکتے ہیں دربار عالیہ کے لیے کہ کوئی 2 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی جیسا بھی اپنا ایک وقت، تو وہ بھی اپنا نام پیش کرے کسی کی بھی وقت. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور ملنگ بابا کے دربار کی خدمت آپ سب کو مطلب مل رہی ہے کسی کو، تو یہ اس کو بہت بڑا سعادت سمجھے، اور اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پہ اللہ کی رحمت ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو 5 وقت کی نمازی بنا دے، 5 وقت کی نمازی بنا دے، آمین. ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. وَلِلَّهِ اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نور ہے تمام زمین اور آسمانوں میں، بے نیاز ہے. کچھ باتیں اس وقت ایسی کرنے کی ہیں مگر ٹائم کا فقدان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پہ ہوں گی. تمام آسائشیں، تمام نعمتیں، تمام سب کچھ مخلوق کے لیے ہیں، اور پھر انسانوں کے لیے اس میں بہت ہی وسعت اور گنجائش زیادہ ہے. دسترس دی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں. انسان کے لیے سب کچھ ہے، جس حال میں مالک رکھ کے اس کا شکر ادا کرے. میں کبھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ بولتے ہیں خیریت تو نہیں ہے، دل کو ایسا دکھ ہوتا ہے جیسے کسی نے تیر مار دیا میرے دل میں. اس لیے کہ اللہ رب کریم کا حکم ہے کہ میں جس حال میں بھی آپ کو رکھتا ہوں آپ نے صبر اور شکر کرنا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا. ایک شکر ادا کرنے سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. وہ بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کا خوراک، یہ تو الفاظ ہے جو زبان پہ آ رہی ہے. خوراک تو اللہ تعالیٰ کا خوراک جو ہے وہ ہم سب کا سجدہ ہے، اپنا بندگی ثابت کرنی ہے. اور مشکلات، پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے ہے. اگر کمی ہے تو ہمارے میں کمی ہے. کوئی مشکلات آتی ہے، کوئی پریشانیاں آتی ہے، کوئی مسائل درپیش آتے ہیں، بیماریاں وغیرہ جو بھی حاصل قیاس، تو وہ اس کے بجائے کہ کبھی سنا کہ وہاں کسی گلی کوچے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ تعویذ کرتا ہے، گنڈے کرتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. کوئی خاتون ہے، اس کے پر غوث آتا ہے، قطب آتا ہے، ابدال آتا ہے. پتہ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا اس باتوں کو کہ ایسا ہو. اس لیے کہ تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں ملنگ بابا کے حوالے سے. 18 سال مسلسل بابا جی نے پیدل سفر کیے، نہ پیر میں جوتا، نہ گلے میں پانی، اور یہ ہندوستان، آسام اور بھوٹان، پتہ نہیں کہاں کہاں بابا جی اس طریقے سے تبت سے ہوتے ہوئے اسی راستے سے پھر واپس گئے اجمیر شریف. 18 سال سفر کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور 18 سال کے بعد پیر کامل کے تلاش میں جاتے رہے. جے پور میں حضرت علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان میں کچھ دیکھا پایا، اور ان کے دست حق پہ بیعت ہوئی. اس کے دست حق پہ بیعت ہوئی. کتنا عرصہ اپنے پیر مرشد کی خدمت میں رہے.
اس کے بعد پھر مرشد کے حکم پہ اور پھر مرشد کے ساتھ دہلی آئے. دہلی میں مٹکے والے بابا کے نام سے ایک مقام ہے، میں نے خود بھی وہاں حاضری کی ہے. اللہ، میں نے خود بھی وہاں حاضری کی. مٹکے والے بابا، یہ فقیروں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ مٹی کے مٹکے یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ تو وہ جانے، وہ ہستیاں جانے، ان کا کام جانے، اس میں ٹٹولنا نہیں چاہیے. کافی سارے درخت میں ہر ایک درخت مٹکے سے بھرا ہوا ہے. مخلوق خدا آتی ہے، دعا کرتی ہے. وہیں پہ قیام رہا کچھ دن. بابا جی کو عصا مبارک دیا، ایک خلقت دیا اور کہا آپ کو میں یہاں سے حضور کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں. وہاں سے پھر جو کچھ ہوگا آپ سمجھ جائیں گے. پھر آپ کی واپسی ہوگی یا جو بھی کچھ ہوگا، لیکن خود سے نہیں آنا ہے آپ نے. جو حضور تو 7 سال بابا جی نے وہاں پہ قیام کیا. 7 سال مستقل قیام کیا. نزدیک مسجد تھی، بادابی مسجد کے نام سے مشہور ہے. وہ مقام ابھی بھی موجود ہے جہاں پہ بابا جی نے 7 سال. اور ایک بشارت، کچھ حالات ایسے ہوئے کہ بابا جی کو وہاں سے اٹھ کر کے جانا پڑا. راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جگہ پہ. تو بابا جی نے جب اس کے اوپر نظر ڈالی تو جیسے حالات میں تھا، بابا جی اس کے پاس پہنچے. حضور میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ملنگ آپ کا نظر اتنا تیز ہو گیا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا. یہ دوسری منزل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ایک اندازہ ہو گیا، ایک راستہ دکھ رہا تھا ملنگ بابا کو حضور غریب نواز کی بارگاہ کا. ادھر ادھر اندھیرا تھا. سیدھے بابا جی گئے اور 7 سال مزید گزارے وہاں پہ. ایک دن کم یوں 14 سال بنتے ہیں. بتاتے ہیں وہاں کے جو بادشاہ ہے، خادم تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، خادم بھی حضور کے بادشاہ ہیں، اس زمانے کے لوگ تھے. تو بولے کہ بابا جی نے یہاں پہ آ کے ایک دن باہر نکلے تھے، آ کے یہاں پہ وضو بنایا، نماز پڑھی اور پھر یہاں بیٹھے رہے. اس 7 سال میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ملنگ بابا کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا. مسجد میں نماز ادا کرتے. دیکھو اللہ تعالیٰ جب خود توانائی دیتا ہے تو اس کو پھر کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. 7 سال گزارے اور 7 سال ہو، ایک دن کم 14 سال. تب بشارت ہوئی اور بابا جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے بارگاہ کے لیے اجازت ہوئی. وہاں روانہ ہو گئے. 14 سال کے بعد یہاں تو کوئی لڑکا، کوئی بچہ، کوئی خاتون ہاتھوں کو ایسے مروڑ کے پڑ جاتی ہیں، بولتے ہیں غوث آ گیا، بولتے ہیں قطب آ گیا. ارے بھائی یہ کوئی آسان کام ہے؟ اندازہ لگایا 18 سال اور 14 سال کتنا ہو گیا؟ 32 سال مسلسل مشاہدہ مجاہدہ اور تمام تکالیف سے گزرتا. تب جا کے بشارت ہوئی گئی. ان باتوں پہ یقین نہیں کرو. یا جو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ ہوا ہے، آپ کے گھر میں جادو ہے، ٹونا ہے، اور نام بھی رکھے ہیں، پرچاواں ہے، لپیٹ ہے، جپیٹ ہے، اور اوپر کا سایہ ہے، نیچے کا سایہ ہے. یہ گھر منحوس ہے، درخت منحوس ہے. یہ نہیں منحوس ہے، وہ بندہ منحوس ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت ملنگ بابا ثانی، اگر ایسے باتوں پہ کسی نے یقین کی، وہ آگے سے تو کرتا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے پتہ اس کو نہیں. ایک شعر سناتا ہوں، حاجی محمد صاحب سناتے تھے. کہتے تھے کہ اجالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو. ہم نے بہت دیکھے ہیں. احتیاط سے رہو، گناہوں سے بچ کے رہو. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے اسے نا امید مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تمام اجتماعی گناہوں کو معاف کرنے والا عظیم ذات ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے بڑے دھیمے دھیمے قدم رکھنا ہے. اگر ایسے باتوں پہ جو میں نے پچھلے 2-3 الفاظوں میں کہیں کہ ایسے لوگوں کے باتوں پہ اگر آپ لوگوں نے یقین کر لی
کہ ہاں یہ بندہ جو ہے اس کو پتہ ہے، یہ خبر ہے، تو یہاں آپ نے شرک کر لی اور شرک کی معافی نہیں لی۔ آپ کا سب سے بڑا پیر جو ہے یہ ماتا ہے اور یہ زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں رہو اور اس مقامات پہ جاؤ جہاں آپ کو اللہ اور پیارے حبیب کی باتیں ملتی ہو، سبحان اللہ۔ خلاف شرع کوئی بات نہ ہو۔ جہاں بھی خلاف شرع آپ لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو ایک پتہ نہیں کتنا 10 تعویذ، پیروں پہ تعویذ، تو یہاں بھی تعویذ، تو یہ تعویذ، تو وہ گنڈے، تو وہ پتہ نہیں کیا ہو۔ میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کوڑی دیتا ہوں۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حیات زندگی میں لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی پیر و مرشد ہے، جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ اب وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے خالق کو راضی کیا، اپنے بڑوں کو، دنیا مخلوق کو راضی کیا، اب وہ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں۔ تو میرے پاس کبھی آ جاتا ہے، ایسا نہیں آتا کہ ہمارے پاس بوریاں آتی ہیں، توڑے سے آ جاتے ہیں، میں اور میں شریک کر کے تو کبھی کبھی بچوں کو دے دیا کہ بھئی خیر و برکت کے لیے گلے میں ڈال دو۔ کوئی بولتا ہے ہمارے لیے تعویذ لکھو، میں تعویذ کیا جانتا، میں تعویذ لکھنا نہیں جانتا، تو میں آپ کو کیا جانتا؟ اگر لکھنا جانتا تو میں اپنے گلوں میں 10 15 20 تعویذ اپنے گلے میں ڈال دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ان چیزوں سے میرے پیاروں بچوں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے زندگی کا کس مرحلے میں کس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ زمین کے اوپر جب پیر رکھو تو بڑے ادب سے پیر رکھو۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں صحابہ کرام موجود تھے، تکبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو حضور سے ذریعہ فرمایا حضور تکبر، تو حضور نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی سفید کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، خوبصورت ٹوپی رومال، تو یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اسی نیت سے پہنتا ہے کہ میں جتاؤں کسی کے اوپر کہ میرے نواز کٹ پہنا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، تو یہ تکبر ہو گیا۔ اگر ویسے صفائی کی نیت سے، ستھرائی کی نیت سے کرتا ہے تو اس میں ثواب ہے۔ بہت ماشاءاللہ۔ دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے اس کے اوپر اتنا تکبر کرو کہ اس کو اپنا تکبر بھول جائے۔ جو تکبر کرتا ہے اس کے اوپر اتنا تکبر کرو کہ وہ اپنا تکبر بھول جائے، لیکن خود آپ نے خود تکبر نہیں کرنا ہے۔ زمین کہتی ہے کہ ہم پہ اچھل اچھل کے مت چلو، ہم پہ اچھل اچھل کے اس طریقے سے مت چلو، آڑا تیر سے مت چلو، کبھی آپ کی گردن میں مڑ جائے گی، ٹیڑے گندر میں سیدھا چلو۔ اور جب آپ کا ایک معصوم امانت جو آپ کے یہاں پہ موجود ہے، معصوم امانت روح، جب وہ اللہ کے حکم سے پرواز کر جائے گا تو آپ کے جس دخاکی کو ہم پناہ دیں گے۔ آپ نے ہمارے پاس اللہ کے حکم سے آنا ہے تو ہم پہ کیوں چلتے ہو؟ ہم کو تو ہر وقت چومو اور ہمارے اوپر سجدہ لگاؤ اللہ کے حضور، ہمارے کو چومو اور اپنے وقت سے اچھا گزارو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے اور شکر ہر وقت ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، جس حال میں آپ کو رکھے شکر ادا کرو۔ مرکز انوار صوفیہ چشتیہ حیدرآباد کالونی کراچی کے منتظم اعلیٰ محمد یاسین بھائی جی کی طبیعت علیل ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم ربنا آمین، آمین اللہم ربنا آمین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وذرياته والأئمة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صفحہ درست کر لے یہیں پہ کچھ وہاں چلہ مبارک کی طرف جائیں، جو بات میں کہتا ہوں اس کو سنیں، اس کو سنیں، اس کے اوپر سنیں نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کریں. کچھ لوگ جائیں وہاں پہ کہ میں دیکھو آپ چل رہے ہیں، اکرم جاؤ. ہمیں تو آپ ہر وقت دیکھتے ہیں، ہم آپ کو بھی دیکھتے رہیں گے جب تک زندگی رہے گی، آپ ہمیں دیکھیں گے. لیکن جو باتیں چند میں نے بتائی یہ تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جو بھی کچھ بتایا اس کو ذہن نشین رکھو، اس کے اوپر عمل کرو تاکہ اللہ راضی رہے. ایک سانس ایک روح ہے. سانس یہ ہے جو پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پھیپھڑوں کو بھرتا ہے اور پھر نکلتا ہے، یہ سانس ایک روح ہے. روح جو ہے وہ احساسات کا مجموعہ ہے، دیکھنے کا، سننے کا، دماغ کا، کچھ اور تمام سارا سب، اس کا نام ہے روح، جو ابھی بھی زندہ ہے اور بعد میں بھی زندہ رہے گا. کسی وقت بھی یہ روح پرواز کر جائے گا. اس سے تو زندہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو جو کچھ بتایا تھوڑی دیر پہلے، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن میں نے بیت کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، تشریف رکھیے. بیت مبارک کے حوالے سے تشریف رکھیں سب بھائی، جزاک اللہ. بیت مبارک کے حوالے سے میں نے ایک بات وہاں ایک دم ایسا تصور میں بات آئی جو پہلے سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اگر کوئی کسی جگہ بھی راہ طریقت والوں کی محفل ہو اور کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ کا بھی کسی سلسلے سے تعلق ہے، تو آگے سے اس کا جواب ہے کہ میں فلانے کے دست حق پہ بیعت ہوں. کیا ہے؟ دست حق پہ بیعت ہوں. دست حق اسے کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا. اگر بہت مخلوق ہے تو چادروں کو گانٹے باندھ کے دور تک پہنچایا اور صاحب کی دنیں پکڑ لی اور بیعت مبارک بڑھا دی. یا اس سے بھی زیادہ ہے تو جتنی بھی رسیاں ڈالو ادھر ادھر مورد دی. لیکن یہ ایک دیکھو، یہ آج کی بات نہیں ہے. جس نے راہ طریقت کی بنیاد رکھی ہے حق پہ، یہ ان ہستی کی بات ہے. بہت ماشاءاللہ. تو دست حق اس کو کہتے ہیں کہ نسبت ہو گئی رسی کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے. لیکن یہ ٹی وی کے اوپر اور ٹیلی فون کے اوپر اور یہ بیت نہیں ہوتی. میں نے اس دن بھی کہا کوئی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. بے شک جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جس نے بیعت کی ہے اسی طریقے سے وہ اپنی بیعت کی تجدید پھر اسی کے ہاتھ پہ کر لیں. لیکن یہ اس طریقے سے جیسے ابھی یہاں پر آپ سب لوگ موجود ہیں، کوئی داخلی سلسلہ ہے زیادہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے اور بھی موقع پہ بڑے ہوتے ہیں، لاہور میں، ملتان میں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں. لیکن جب تک اس کے ہاتھ میں نسبت نہیں دیتا میں بیعت نہیں کرتا. باہر ملکوں سے بھی ٹیلی فون آتے ہیں، باہر ملکوں سے بہت ٹیلی فون آتے ہیں. میں وظائف بتاتا ہوں کہ نماز پڑھو، اپنا وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ زندگی رہی کہیں ملاقات ہوئی تو آپ کو بیعت بھی کر لیں گے. ایسا تو سب کچھ میں کر سکتا، لیکن نہیں. یہ آپ سب نے سن لیا یا نہیں سنا؟ ہاں، جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.